دیکھو نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا. تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے. اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولے اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے. یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے. لیکن جو وہمی ہے نا وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا. یہ بھی ہوتا ہے. اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ جب آپ نے کوئی یقین ہوتا تو کہتے ہیں ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں. تو اگر یہ ہو رہا ہے پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے. دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے. الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہاں حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے. اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے. کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سجدے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سجدوں کا کیا فائدہ. انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سجدے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سجدہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سجدہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا. کتنی کیا پیاری دلیل. انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے. اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا. تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے. تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے. بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے. خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بغاؤ اور آئے گا. وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا؟ وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو، جعلی پیر تھے نا تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی. اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے، اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا. تو انہوں نے اس گنوار کو، دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہوتا. انہوں نے بولا جب گھر میں جاؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے. اب وہ کہہ رہے یار 50 ہزار روپے خرچ ہو گئے اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع. اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے، چھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا. وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے. اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے اور آ بھی کالا ہی رہا ہے. ذرا کم وقت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے. بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے، گھر میں داخل نہیں ہو رہا، بچوں کو باہر نکال دیا، کھانا ادھر ہی دو مجھے، جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوں گا میں. لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا. بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا. بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں. انہوں نے میں دیکھا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا، اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتہ بھی چل گیا. تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا. اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو. جو خود سے آ رہا ہے آنے دو. اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں، 3 دفعہ منہ دھو اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ. وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا. ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے. یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے. یہ حقیقت ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے بعد بیٹھے ہوں گے مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹے سوچنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس. تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں. کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا، کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا، تو زیادہ فون آتے ہیں، پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں. میں کہ بھائی تو پاگل ہے، ہم کو تو نہیں پاگل بنانا.
تو ہم بھی یہی سوچنا آنا شروع کر دیں 2-4 دفعہ، اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ. تو وہ کیا ہوا تھا، وہ اسی طرح ایک بندہ گیا، اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں. تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں. ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں. تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ایک تھا ایک آدمی، اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے. ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، کوئی علاج بتائیں. ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کہ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری. تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے. تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی. وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ. اس امت نے بہت تھوڑی دیر عمل کیا مگر اجر کیا مل رہا ہے؟ دگنا. تو یہود و نصارہ اللہ سے کہیں گے اللہ ہم عمل زیادہ کر رہے ہیں اجر کم، یہ عمل کم کر رہے ہیں اجر زیادہ. تو اللہ فرمائیں گے کہ میں تم پہ ظلم نہیں کر رہا، تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دے رہا ہوں. اس امت کو تھوڑے عمل پہ جو میں اضافی دے رہا ہوں تو یہ میری مرضی ہے، یہ میرا فضل ہے. بھئی ایک مزدور سے 1 گھنٹہ گڑھا کھدوائیں، اجرت طے ہوئی 100 روپے، وہ دے دیا آپ نے. اس سے آدھا گھنٹہ گڑھا کھدوا کے اجرت طے 100 تھی لیکن آپ نے 500 روپے پکڑا دیے، تو 100 والا اعتراض تھوڑی کرے گا. آپ کہیں گے بھائی تمہیں تو پوری اجرت مل گئی نا، اب یہ ہماری اس سے تعلقات ہے، ہم نے اس کو ڈبل دے دیا. تو یہ مثال فٹ بیٹھ ہی نہیں سکتی کہ اگر ہم عصر کو مثل اول پہ پڑھیں گے، کیونکہ پھر ظہر اور عصر کا جو فاصلہ ہے وہ اور عصر اور مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائیں گے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے عصر اور مغرب کا فاصلہ کم ہے اور ظہر اور عصر کا زیادہ ہے. تو یہ حنفیہ جو امام ابو حنیفہ جو ٹائم بتاتے ہیں نا عصر کا، اس ٹائم پر تو یہ مثال فٹ بیٹھتی ہے. اور جو جمہور کا مسلک ہے کہ جلدی پڑھنا، اگر اس میں عصر کو اصل وقت مانا جائے تو اس پہ یہ مثال فٹ بیٹھتی نہیں ہے، کیونکہ اس میں ظہر عصر اور عصر مغرب کا فاصلہ تقریباً برابر ہو جائے گا، یہ مثال ہی نہیں منطبق ہوتی. تو اس لیے 1-2 حدیثیں سن کے مجتہدین سے بدگمان مت ہوا کرو اور فنڈر بننے کی کوشش مت کیا کرو کہ حدیث بھی پیش کی، حدیث نمبر بھی پیش کر دیا، حوالے بھی پیش کر دیا، اب کیا رہ گیا سوائے اندھی تقلید کے. بھائی اندھی تقلید نہیں ہے، یہ تقلید اعلیٰ وجہ البصیرہ ہے. جس امام کو ہم فالو کر رہے ہیں نا وہ چھوٹا موٹا امام نہیں ہے، وہ بہت ذہین ہے اور وہ سب سے پہلے قرآن کو فوکس کرتے ہیں. اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سورج کے ڈھلکنے میں جو اوقات میں بڑی تبدیلی آنی چاہیے، بڑی تبدیلی مثل اول پہ نہیں ہوتی بلکہ مثل ثانی پہ ہوتی ہے. دیکھو نا صبح صادق کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے نا، اندھیرا ختم ہو رہا ہے، سورج نکلنے والا ہے. ظہر کے وقت بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے، سورج بالکل فل تماتم چمک رہا ہے، ٹھیک ہے نا. مغرب کے وقت بھی بڑی تبدیلی ہوئی ہے، ایک دم کیا ہو گیا، پورا سورج ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا، لیکن ابھی روشنی اس کی باقی ہے افق میں. عشاء میں کیا ہے، وہ روشنی بھی ختم، سورج اپنے تمام تر لوازمات کے ساتھ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا ہے. یہ بڑی تبدیلی ہے، یعنی جو اس کے لوازمات تھے، روشنی کی کرنیں باقی تھی، وہ بھی ختم. تو عصر میں بھی بڑی تبدیلی ہے کہ جو سورج میں تپش تھی نا، تیزی، وہ تیزی سورج میں کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. تو وہ جب دیر سے اثر ہوگی تو اس میں ہوتی ہے، ہاں اتنی دیر نہ ہو کہ مکروہ وقت شروع ہو جائے. تو خیر یہ تو درمیان میں غریبی میں بات آ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جب سورج ڈھلکنا شروع ہوتا ہے، اللہ نے کیا کہا، آؤ نماز کو قائم کرو. پھر جب عصر کا وقت آتا ہے، یہ بھی دلوک شمس ہو رہا ہے، آؤ کیا کرو، نماز کو قائم کرو. تو اللہ تعالیٰ نے خود عبادت کا طریقہ بتا دیا، کیونکہ اگر اخپل طریقے سے اس وقت ہم اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے، اخپل طریقے سے، کیا ہو گیا بھائی، ویڈیو نہ بنائیں، ٹھیک ہے نا، وہ کچھ مسائل ہیں اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ناراض نہیں ہونا. تو اخپل طریقے سے اگر ہمیں حکم دے دیا جاتا ہے نا، تو دیکھو پوری دنیا میں جو لوگ اخپل طریقے سے عبادت کر رہے ہیں ان کا حال کیا ہے. عیسائیوں نے تبدیلی کی، چرچ میں جا کے انہوں نے حضرت عیسیٰ نے جو نماز کا طریقہ بتایا تھا اس کو کیا کر دیا، اجتہاد کر کے نا، جیسے ہمارے پروفیسر غامدی صاحب نے رمضان کے روزے میں یوں کر لیا، امتحان کی وجہ سے چھوڑ سکتے ہو. ایسا اجتہاد جس کے پیچھے کوئی نص نہیں ہے، کوئی قرآن یا آیت یا حدیث، کوئی اصول اصل نہیں ہے کوئی، تو ایسے بھی یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض لوگوں نے سنتوں کو مارکیٹ سے کیا کر دیا. ایک مشہور زمانہ ہے، وہ کہتے ہیں سنت موقدہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مشہور ہیں وہ، آتے رہتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا سنت موقدہ ہے ہی نہیں، اور اس پہ حدیث پیش کی کہ ایک صحابی سے نبی نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں 5 وقت نماز پڑھوں گا اور یہ چند مخصوص عبادتیں کروں گا. آپ نے فرمایا جس کو جنتی دیکھنا ہو وہ ان کو دیکھ لے، تو اس میں تو سنتوں کا ذکر نہیں ہے. یہ حدیث پیش کی انہوں نے. تو مجھے وہ سامنے بیٹھنے کے لیے چونکہ تیار نہیں ہوتے، کسی دن سامنے حاضری ہوگی تو میں ان سے کہوں گا کہ فجر میں اگر کوئی شخص روزانہ 2 رکعتوں میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتا ہے، لمبی رکعت نہیں پڑھتا، آپ کے امام جب نماز پڑھاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھیں، قل هو اللہ احد پڑھیں، رکوع میں چلے جائیں، روزانہ فجر ایسے پڑھیں، تو یہ کیا ہے، گناہ ہے، ثواب ہے، جائز ہے؟ تو ظاہر ایک آدمی کہے گا اس کی اجازت، بولو بھائی فجر میں امام صاحب اگر پہلی رکعت میں قل هو اللہ پڑھیں، دوسری میں بھی کیا پڑھیں، قل هو اللہ پڑھیں، اتنی مختصر نماز پڑھیں، اس کی امام کو اجازت نہیں دی جائے گی. کیوں؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں طویل پڑھا کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں فجر میں 2 رکعتیں رکھی اس لیے گئی ہیں تاکہ وہ کیا ہو, وہ 2 4 کے برابر ہو جائے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, وہ 2 کس کے برابر ہو جائے, 4 کے. تبھی طویل قرات ہے اس میں. اب یہ طویل قرات کو اگر آپ کہتے ہیں یہ واجب ہے, تو اس کا مطلب جس دن قل اللہ پڑھ کے رکوع کر لیا تو واجب ادا نہیں ہوا, تو نماز یا تو سجدہ سہو کرو یا دوبارہ پڑھو. آپ اس کے بھی قائل بولتے کیوں نہیں ہے, کیونکہ فرض قرات تو ہو گئی نا, قل اللہ پڑھنے سے بھی ہو جاتی ہے. ایسی چیز کو جو واجب تو نہیں ہے لیکن پھر بھی پراپر کرنا ہے, اس کو فقہا نے سنت مؤکدہ سے تعبیر کیا ہے کہ وہ فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے. کبھی کبھار چھوڑ دے تو الگ بات ہے, پابندی کرنی پڑے گی اس کی. تو ایسے اس کے لیے فقہا نے ایک ٹرم ایجاد کی ہے, اصطلاح نکالی ہے کہ یہ عام سنت نہیں ہے کہ کرو تو کرو, نہیں کرو تو نہیں کرو, بلکہ یہ سنت مؤکدہ ہے. تو سنت مؤکدہ کے تو آپ خود قائل ہے اگرچہ اس لفظ کے قائل نہیں ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ سنت مؤکدہ کچھ بھی نہیں ہوتا, بس فرض واجب ہی ہوتا ہے, فرض ہی ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ تو واجب کا بھی انکار کرتے ہیں, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا, تو میں کہتا ہوں امام روزانہ پہلی رکعت میں بھی قل اللہ پڑھے, دوسری میں بھی قل اللہ پڑھے, اور پھر آپ روزانہ اتنی مختصر نماز پڑھا کے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو بھی یہ حدیث سناؤ. آپ اس کو بولو کہ بھائی فجر میں تو لمبی قرات کرنا سنت ہے, آپ کیوں اس سنت کو چھوڑ رہے ہو؟ وہی جواب دے سنت ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, کیا ہو گیا بھائی؟ اور وہ حدیث سنا دے کہ ان صحابی نے کہا تھا 5 نمازیں فرض ادا کروں گا جنت میں جاؤں گا, تو میں 5 میں سے فجر جو فرض ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, فرض ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو چھوڑیں گے نہیں. ان دل بولیں گے بھائی جو پراپر طریقہ ہے نا فجر کا اس طرح سے پڑھاؤ, اور اس سے پہلے بھی 2 سنتیں پڑھ کے آیا کرو. تو اس کو ایسی چیز کو فقہا تعبیر کرتے ہیں کیونکہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ایسی چیز جو فرض بھی نہیں ہے لیکن اس کو چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے, قابل ملامت ہے. اگر کوئی چھوڑے گا تو اس کو ملامت کی جائے گی, اس کو سمجھایا جائے گا. اس کو ملامت کا مطلب برا بلا بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو یہ ٹرم آپ بے شک اپنی ڈکشنری سے نکال دیں, لیکن ایسے بہت سارے اسلام میں احکام ہیں جو کیا ہے سنت جو فرض واجب نہیں ہے لیکن وہ عام سنت بھی نہیں ہے, مؤکدہ کا معنی تاکید والی. تو یہ تو ایک بالکل بدیہی چیز ہے. تو اسی طرح جو ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں, ظہر کے بعد کی 2 سنتیں, فجر سے پہلے کی 2 سنتیں, مغرب کے بعد کی 2 سنتیں, یہ بھی عام سنتوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں سنتیں کچھ بھی نہیں ہوتی, بس فرائض ہیں. ٹھیک ہے یہ فرض نہیں ہے لیکن ایسی بھی نہیں ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں. اگر چھوڑیں گے تو قابل ملامت ہوں گے آپ. کبھی کبھار چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے, جیسے کبھی آدمی سفر میں فجر کی 2 مختصر پڑھ لیتا ہے, امام صاحب کو جلدی ہے بھائی آج مجھے جانا ہے, میں قل اللہ پڑھ کے رکوع کروں گا, جس نے پڑھنی ہے پڑھے, نہیں پڑھنی کبھی کبھار ٹھیک ہے, پابندی نہیں کر سکتے آپ اس کی. تو تبھی کہتا ہوں اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اسلام بہت پرانا جو چلا آ رہا ہے نا فقہا سے, انہی سے سیکھنے کی کوشش کرو. نئی چیزوں سے متاثر ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. حدیثوں کے لیبل ان کو نمبر یاد ہوتے ہیں, بس حدیث کی روح ان کو پتہ نہیں ہوتی. تو خیر یہ درمیان میں ہم قیام و طعام چلتا رہتا ہے نا ہمارا, ہم نے کہا تھا بیان میں جب درمیان میں قیام طعام آتا رہے گا. تو اصل ٹاپک سے ہم ہٹتے ہیں لیکن دوبارہ آتے ہیں کوشش. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم پر نہیں چھوڑا کہ جیسے چاہو پڑھو, ہم پہ چھوڑ دیا جاتا. اتنی آرا رائے سامنے آتی, کوئی کہتا ہے گندا رہنا عبادت ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈٹول سے جب تک نہیں نہاؤ گے تو عبادت قبول نہیں ہوگی, کوئی کہتا ہے تیزاب سے نہا کے آؤ, کوئی کہتا ہے سر منڈالو ایسے ٹائم پہ, جب بھی نماز کا ٹائم آئے کیا کرو سر منڈالو. یہ بھی ایک عبادت سمجھی جاتی ہے دنیا میں. بعض کہتے ہیں جب یہ عبادت کا ٹائم آئے گا کپڑے اتار کے دھوتی بنیان میں بیٹھ جاؤ, ایک خاص بدھسٹ کا ہوتا ہے نا, اپنے لباس دیکھا ہوگا. کوئی کہتا ہے یوں کر لو, کوئی کہتا ہے یوں کر لو, جیسے دنیا کی مختلف جگہوں پہ. عیسائیوں میں اب کیا ہے, چرچ میں کیا ہوتا ہے, کچھ نغمے پڑھتے ہیں, وہ ختم عبادت. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ اقیم الصلاۃ کے سورج جب تبدیل ہوگا نا تو اللہ کی عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے وہ اللہ نے ہمیں بتا دی. کیا خاندانی طریقہ بتایا ہے, اس سے زیادہ خاندانی طریقہ دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں. شروع کہاں سے ہوتی ہے, ایک تو ٹائم کون سا رکھا, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے. بدماش آدمی اٹھ ہی نہیں سکتا اس ٹائم پہ ہے. فجر سے پہلے اٹھنا کس کا کام ہے, شریفوں کا کام ہے نا. لوگ کہتے ہیں نا ارلی ان دا مارننگ اٹھ جاتا ہے, اس کا مطلب بندہ شریف ہے. بندہ کیا ہے, اور یہ 12 بجے سو کے اٹھتا ہے, ایک دم امیج کیا دنیا کے سامنے جاتا ہے, یہ آدمی ٹھیک بولو نا نہیں ہے. تو سب سے پہلا جو ٹائم رکھا ہے نا نماز کا, وہ بڑا خاندانی, وہ ٹائم دنیا میں کسی کے پاس ہے ہی نہیں. وہ ٹائم کسی کو گفٹ ہی نہیں, عبادت کے لیے ہبہ ہی نہیں ہوا. وہ ہے طلوع آفتاب سے پہلے, سورج نکلنے سے پہلے. میڈیکلی کتنا اچھا ٹائم ہے, آکسیجن کا لیول سب سے زیادہ ہوتا ہے اس وقت, دماغ فریش ہو جاتا ہے. پھر اٹھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا
کہ سب سے پہلے دانتوں کو صاف کرو مسجد جانے سے. دیکھو انگریز بھی صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے, وہ اس لیے صاف کرتا ہے کہ جراثیم مر جائیں. جب میں مسکراؤں تو مسکراتے ہوئے اچھا محسوس, بتیسی اگر کہیں نظر آئے تو دیکھنے میں لوگ کہیں ویل ڈن, بہت اچھے, کہاں سے بنوائے کہاں سے لگوائے. کہ ڈاکٹر جو دانت دیکھتے ہیں نا اتنے میلے اتنے گندے کہ اگر کسی کے صاف دانت نظر آئے تو ڈاکٹر کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اس نے آرڈر پہ بنوا کے فٹ کروائے ہیں. گٹکے اور ڈینٹسٹ کے پاس تو زیادہ تر گٹکے کے کیسز آتے ہیں نا. تو انگریز صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے جراثیم ختم کرنے کے لیے, مسلمان صبح صبح اٹھ کے دانت صاف کرتا ہے کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے. ہمارے ہاں دانت صاف کرنا سنت ہے, اس میں نیت کیا کرنی ہے بھائی اللہ کے پاس. وہ تو خود بخود جراثیم مراسیم تو ویسے ہی مر جائیں گے نا, جراثیم کو کیا پتا اللہ کے لیے کر رہا ہے ہمیں مارنے کے لیے کر رہا ہے, وہ تو جو بھی کیمیکل ہوگا وہ تو جرمز کو مارے گا نا. لیکن ہم نیت کیا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے دربار میں حاضری دینے کے لیے جا رہے ہیں, تو اللہ نے کہا کہ میلے کچیلے دانتوں کے ساتھ مت آنا, خدا کا دربار ہے بھائی, دانتوں کو صاف کرو. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرہانے پہ مسواک رکھ کے سوتے تھے. صبح اٹھتے ہی نبی نے جو سب سے پہلا کام کرنا ہے اٹھنے کی دعا پڑھنے کے بعد دانتوں کی صفائی. کس کے لیے؟ نماز کے لیے. اس کے بعد ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ اللہ کا ایک چیز, اللہ کا حکم ہے نا, فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اپنے چہروں کو, حدیث میں کلی کرنے کا بھی حکم ہے, 3 دفعہ ناک میں پانی ڈال کے 3 دفعہ صفائی کی ہے. ناک کی صفائی ہو رہی ہے, کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں؟ یہ عبادت کا طریقہ کسی دنیا میں کسی کے پاس ہے, اور یہ انسان کا بنایا ہوا ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ انسان کے بنائے ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں نا ان میں یہ حسن و جمال نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھے نہ اسکول میں پڑھے, وہ کیسے اتنا اچھا طریقہ نکال سکتے ہیں بھائی؟ اور ایسے عربوں کو بیان کر رہے ہیں جن کے ہاں سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی بہت کم تھا, انہیں دن میں 15 دفعہ منہ دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ناک صاف کرنے کا پانی کے ذریعے حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ ان کو کلی کرائی جا رہی ہے, دن میں 15 دفعہ بازو دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے, دن میں 15 دفعہ پاؤں دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو ایسی قوم کو جن کے پاس پانی کی بے انتہا قلت ہے, تو یہ خود علوم نبوت جو ہے نا یہ خود دلیل نبوت ہے. نبی کی تعلیمات خود اس بات کی علامت ہے, کوئی غور کرے گا تو یہ سچے پیغمبر کی علامت ہے, یہ کسی انسان کی گڑی ہوئی چیزیں نہیں ہو سکتی. تو کیسے صبح صبح دانت صاف کیے, کلی کی, غرارے کیے, ناک میں 3 دفعہ اچھی طرح سے پانی ڈالا, پھر 3 دفعہ اچھی طرح سے چہرے کو دھویا, اور وہمی نے 36 دفعہ دھویا. اگر وہمیوں کو بھی آپ شامل کر لیں تو پھر تو صفائی ہی صفائی ہے. پھر جناب بازو دھوئے, پھر سر کا مسا. سر کو دھونے کا حکم کیوں نہیں دیا کہ ایک کام پوری زندگی کرنا ہے تو دھونے میں ٹینشن زیادہ ہے, بال آپ نے رکھے ہوئے سکھانے پڑیں گے, آپ کو ٹائم لگے گا, اس میں سردی ہے, بعض دفعہ بیمار ہو جاتا ہے, تو آسان یعنی صفائی کو بھی پیش نظر رکھا جا رہا ہے اور آسانی کو بھی. کتنی ٹینشن میں نہ ڈال دو, ٹینشن تو سر کے بارے میں آپ مسا کر لو. پاؤں کو دھونے کا حکم دیا, اور پھر اس کے بعد مسجد میں آتے ہیں. عبادت کا طریقہ کتنا خوبصورت بتایا ہے کہ ایک شخص امام بنے گا اور باقی صف بستہ ہو کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں آتے تو صحابہ کو دیکھ کے فرماتے ہیں الا تصفون کما تصف الملائکہ, تم ایسے صفے کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتے صفے بناتے. اللہ کو ڈسپلن اتنا پسند ہے کہ فرشتے بھی جب اللہ کی عبادت کرتے اللہ کہتے ہیں لائن میں لگ کے کرو. تو صبح صبح ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے کہ نہیں سکھایا جا رہا؟ اور جتنا بد نظم مسلمان ہے دنیا میں اتنا بولتے کیوں نہیں بھائی؟ کوئی کام لائن میں لگ کے نہیں ہوتا, کوئی کام. اور پھر نبی جب صفے سیدھی ہوتی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اس کو لائن کو بالکل سیدھا کرتے تھے, کہیں کسی کا سینہ آگے نہ نکلا ہوا ہو, کہیں پیچھے نہ ہو, بہت سیدھی لائن ہوتی تھی. اور اتنی تاکید کی, فرمایا کہ اگر تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے اس بات کا خطرہ ہے تمہارے دل اللہ ٹیڑھے کر دے گا آپس میں. ایسے لائن بنا کے صبح صبح ایک امام وہ سورہ فاتحہ پڑھ کے اللہ سے پھر وہ الفاظ بتا دیں کہ ورڈنگ کیا ہونی چاہیے تمہاری. وہ شروع کہاں سے ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا. اس سے زیادہ خدا اور معبود کی تعریف کے اس سے اچھے الفاظ ہو نہیں سکتے. اور پھر عربی میں اس میں ویسے ہی ایک روحانیت ایک حسن ہے. میں کہتا ہوں اگر اللہ ہمیں عبادت کا حکم دیتا کسی اور زبان میں, وہ چاشنی جو مزہ الحمدللہ رب العالمین کہنے میں ہے, خدا کی قسم یہ عربی میں ہی مزہ آئے گا, کسی اور زبان میں یہ لذت اور چاشنی ہے ہی نہیں. عربی تو ایسی زبان ہے, گالیاں بھی دے رہا ہوں نا لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دیتے. وہ ایک آدمی نے کہیں لکھا ہوا تھا نا عربی, تو جا کے چوم رہا تھا, اس نے کہیں لکھا ہوا ہے یہاں لیٹرین ہے بیت الخلا یہاں,
वो एक आदमी कहीं गालियां दे रहा था अरबी किसी को, वल्लाही अंता, अब तो तुम्हें गालियां तो नहीं दूंगा ना यहाँ बैठ। तो वो दूसरा कहता है पाकिस्तानी, क्या मेरे लिए भी दुआ करना है यार, आप इसके लिए इतनी दुआएं दे रहे हैं। जबान में लज्जत है, चाशनी है। आप देखो इमाम हरम जब अरबी में दुआ मांगते हैं, क्या खूबसूरत उसमें एक अजीब नूरानियत पैदा होती है। वो उर्दू पश्तो पंजाबी में नहीं हो सकती, वो इंग्लिश में नहीं हो सकती। ऐसी जबान की अल्लाह ने सिलेक्शन की। आप दूसरी जबानों को उठा, हिंदू की देख लो, वो चाशनी वो लज्जत नहीं मिलेगी, आप किसी भी जबान में नहीं है। कुरान अरबी में इंसान पढ़ता है। सूरह मरियम देखो, काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शक़िया। ऐसे खूबसूरत अल्फाज है कि जब हजरत जाफर तैयार ने नजाशी बादशाह के सामने सूरह मरियम पढ़ी है ना, वो फूट फूट के रोने लगा, उसकी दाढ़ी तर हो गई, भीग गई दाढ़ी। जितने पादरी बैठे थे सारे रोने लगे। मेरा जो जुम्मे का खुतबा है ना, इंटरनेट पे पहले डाला हुआ था, हमने निकाल दिया, फिर वो उसके नीचे अंग्रेजों के कमेंट्स मैंने देखे। यार हमें एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा, मगर ये मजा बहुत आ रहा है इसको सुनने में। गोरों के कमेंट मैंने खुद पढ़े हैं, वो अरबी का खुतबा, तो वो खुतबा समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मजा। और ये मजा वो नहीं होता जो मौसीकी में होता है। मौसीकी की लज्जत और तरह की है, और रूहानियत की जो लज्जत है वो बिल्कुल इससे अलग है। तो खुतबा कोई गाना थोड़ी है जो उसमें कोई लज्जत हो। कितने लोग हैं, सबलीगी जमातें जब बाहर जाती हैं वो बताते हैं ऐसे वाकयात के, कोई हमने गोरों को कुरान सुनते हुए दे। ये जो कारी अब्दुल बासित था ना, ज़ियाउलक इनको अपने साथ ले जाया करते। ज़ियाउलक अपने साथ कारी अब्दुल बासित को लेके जाते थे, रशिया लेकर गए हैं अपने साथ। कारी अब्दुल बासित ने वहां तिलावत की है, रशियन दहरिये जिनको कुरान का एक हर्फ भी समझ में नहीं आया, लेकिन हम छोटे थे उस वक्त ये खबर मशहूर हुई थी, कई दहरिये मुसलमान हो गए कि यार ये कैसा कलाम है यार, इसमें क्या लज्जत है। ये 1400-1400 साल पहले इतना खूबसूरत कलाम, और जो पेश कर रहे हैं वो लिखना पढ़ना बोलो नहीं जानते हो, और उस कलाम की फिर अहकामात को देख लो, वो उससे ज्यादा खूबसूरत। कैसे प्यारे अहकाम दिए कुरान ने। विरासत का हुक्म उठा के देख लो, नमाज का, ज़कात का, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म भी प्यारे, अल्फाज भी प्यारे, वर्डिंग भी प्यारी, उनको पेश करने का तरीका भी बहुत प्यारा। कोई फोश लफ्ज नहीं है कुरान में, कोई बेहुदा लफ्ज नहीं है, किनायों में बात करता है कुरान। क्या है जबरदस्त। तभी तो वो हजरत जाफर तैयार ने जो तकरीर की थी ना, उन्होंने कहा था कि हम तो मुर्दार खाते थे। जो नबी ने जिस पे कुरान नाज़िल हुआ उसने हमें बताया कि मुर्दार इंसानों के खाने की चीज नहीं है। यानी हकाम भी प्यारे। तो अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, नमाज जो इब्तदा होगी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या सा प्यारा लफ्ज है। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। मुल्हिदीन की दुम पे पाँव रख दिया है, ठीक है ना, जो खुदा का इनकार करते हैं। अरे हम इनकार नहीं, हम तो मानते भी हैं, और फिर खाली पीली जबान से नहीं मानते, अपनी मीठी तरीन नींद को कुर्बान करके। वो जो मुअज्जिन जो बेचारा 5,000 10,000 तनख्वाह लेके हय्या अला सलाह कह रहे हैं ना, दो बड़े बड़े थानेदार भी बाज़ दफा बुलाता है ना एसएचओ, पब्लिक नहीं आती कि भाई आपको एसएचओ ने बुलाया, तो आप चूंकि डीएसपी के बेटे हैं, आप फोन कर देते हैं कि मैं नहीं आ रहा। एसएचओ कहता है क्यों नहीं आ रहा, कहते डीएसपी साहब का बेटा हूं। कह रहे पर वही रहा हूं, मैं खुद ही आ जाता हूं आपसे मिलने के। हर फंटर से बड़ा भी कोई फंटर है ना दुनिया में, लेकिन एक गांव देहात का मुअज्जिन, फटी पुरानी चप्पल, वो मस्जिद में आके ऐलान करता है हय्या अला सलाह, और उसकी दावत पर डॉक्टर भी लब्बैक कहते, उसकी दावत पर आर्मी के ऑफिसर भी लब्बैक कहते हैं, उसकी दावत पर जो है वो इंजीनियर बड़े बड़े वो भी लब्बैक कहते हैं, उसकी दावत पर बड़े बड़े लोग बादशाह भी लब्बैक कह के मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि पता है कि ये दावत इसकी नहीं है। ये बेचारा गरीब हमें अगर बुलाए तो हम तो पुलिस के कहने पे नहीं जाते, इसके कहने पे क्यों जाएंगे। उनको यकीन होता है कि ये दावत किसकी तरफ से दी जा रही है, हय्या अला सलाह की, ये खुदा की तरफ से दावत दी जा रही है। तो मुल्हिद तो अल्लाह को लुगत से ही निकाला हुआ है, और नमाजी ने ऐसा डिक्शनरी में डाला हुआ है कि अपनी नीची तरीन नींद एक आम गंवार देहाती की दावत की आवाज सुन के अपनी नींद को कुर्बान कर देता है। और फिर सर्दियों में वुजू करना कितनी टेंशन का काम है, गुस्ल फर्ज हो जाए तो गुस्ल करना पड़ता है, और वो सारी तैयारी करके प्रॉपर तरीके से। देखो ऑफिस जाना आसान है, आप कपड़े पहनो, ऊपर से इस्त्री करो, अंदर से कोई थोड़ी झांक के देखेगा बॉस के अंदर से बगले साफ है भी कि नहीं है भाई, अंदर से थोड़ी कोई चेक करता है। लिहाजा ऑफिस तैयार होके जाना, शादी में दूल्हा बन के जाना भी बहुत आसान है। डिटॉल से अपना मुंह यूं करो, तेजाब थोड़ा सा छिड़को, बिल्कुल जरासीम साफ, और यूं चढ़ाओ, पहुंच जाओ, लोग देखें माशाल्लाह दूल्हा बड़ा चमक रहा है। लेकिन अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ऊपर से नहीं, अंदर से साफ। ऊपर से भी होना है, पहले अंदर से। बाल बढ़ गए हैं, नमाज मकरू होगी। दांत गंदे हैं, नमाज मकरू होगी। प्याज की बू आ रही है, नमाज मकरू होगी। इस बू को खत्म करो।
गुटके निस्वार की बू आ रही है, खत्म, इसको खत्म करो पहले। पेशाब का कतरा निकल गया है, वुजू टूट गया आपका, निजासत फैल गई है, इसको कपड़ों से धो, अपने इजार को पाक करो। हालांकि भाई ना बदबू आ रही है ना कोई देख रहा है, ना 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 आपके कपड़ों पे चूंकि पेशाब लगा हुआ है, पब्लिक तो नहीं देख रही, ना बू आ रही है, कपड़े गंदे हैं, इसको साफ करो। तभी तो नमाजी बैठा होता है वॉशरूम में शलवारे कंधों पे लटका के रगड़ रहे होते हैं। जो वहमी होते हैं वो ज्यादा ही कर रहे होते हैं, वरना क्या मसला है अंग्रेजों की तरह हम भी जाएं वॉशरूम में, एक जनाब पेशाब किया और निकले। गोरे तो मैंने तो देखा है, बाहर मुल्कों में गया हूँ, गोरे थोड़ी इतनी टेंशन के बैठे में इंतजार कर रहे हैं कि कब खतरे आना खत्म होंगे, फिर हम इस्तिंजा करके बाहर निकलेंगे। गोरा क्या करता है, जाया खड़े खड़े उसने पेशाब किया, छींटे पड़ोसियों पे पड़ रही, वैसे इतने साफ नीट क्लीन गोरे जो है ना, वैसे आप देखो ऐसे हर चीज, वो उन्होंने तो बाकायदा उनके यहाँ तो वो होते हैं जरासीम मारने वाले केमिकल होते हैं, उससे वो हाथ साफ करके फिर खाते हैं। एक तरफ इतनी सफाई है, लेकिन जब वॉशरूम जाएंगे 6 महीने हो गए पानी का इस्तेमाल किसी किस्म के वॉशरूम में नहीं हो रहा। यानी एक तो छोटा वॉशरूम होता है, एक बड़ा वॉशरूम होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉशरूम्स। मैं समझता था छोटे वॉशरूम में नहीं इस्तेमाल हो, तो पता चला जब बड़े वॉशरूम में भी पानी का इस्तेमाल नहीं, वो भी टिश्यू से चल रहा है हिसाब किताब। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, ये दुनिया नहीं देख रही, मेरे सामने आओगे ना तो नीट एंड क्लीन होके आना है। तभी वॉशरूम में इंसान टाइम लगाता है, भाई पेशाब के कतरे खत्म हो जाए फिर इस्तिंजा करूंगा, वरना लिबास क्या हो जाएगा, नापाक हो जाए। वही क़ज़ाए हाजत लगी हुई, उसको पहले साफ। हमारे नबी जब सुबह गुस्ल करते तो पहले जहां जहां गंदगी लगी है ना, नजासत, उसको साफ करते, उसके बाद वुजू करते, फिर आप गुस्ल करते। तो पहले गंदगी को साफ करना है। इस्तिंजा का लफ्ज ही नहीं है गोरों की लुगत में, ये लफ्ज ही नहीं है डिक्शनरी में। तो इस तरह से इंसान इतना तो ऑफिस जाना भी, नमाजी को अपने कपड़ों को पाक रखने में बड़ी तकल्लुफ से काम लेना पड़ता है, आसान